आज हम पढ़ेंगे ये हेडिंग। इसका पहला लफ्ज़ है ये। इसमें हरूफ पहले पहचान लो कौन कौन से हैं। तो अलिफ, लाम, बे, अलिफ, नून। तालिबान, इसमें हरूफ पहचान। काफ, अलिफ, का। तालिबान का, ये लफ्ज़ पढ़ें। इसमें कौन कौन से हरूफ हैं? मीम, नून, जीम, मीम, दाल। मुंजमिद, अगला लफ्ज़ है ये। कौन कौन से हरूफ हैं? अलिफ से, अलिफ से बड़ी ये। असासे, अगला लफ्ज़ है ये। जीम, अलिफ, रे छोटी ये। जारी, अगला लफ्ज़ है ये। काफ, रे, नून बड़ी ये। करने, अगला लफ्ज़ है ये। काफ, अलिफ, का, अगला लफ्ज़ है ये। मीम, तो, अलिफ, लाम, बे, हे। मुतालबा, तालिबान का मुंजमद असासे जारी करने का मुतालबा। यानी तालिबान ने उनके जो असेट्स है, उनकी जो संपत्तियां थी जो जब्त कर ली गई हैं, उन्हें जारी करने की मांग की। तालिबान का मुंजमद असासे जारी करने का मुतालबा, यानी जो एसेट्स तालिबान के जब्त कर लिए गए वो उन्हें रिलीज़ किए जाएँ, जारी किए जाएँ। अब ये देखेंगे इस हेडलाइन में आने वाले हरूफ के हिज्जे, और ये भी समझेंगे कि एक ही आवाज़ के लिए दो हरूफ क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं, ते और तोय। तो ये पहले हिज्जे देखें। तोय अलिफ ता, लाम ज़ेर ली, बे अलिफ बा, तालिबा और नून बान। तालिबान, ये तालिबान। तोय अलिफ, लाम, बे अलिफ, नून, तालिबान, तालिबान। काफ, अलिफ, का, काफ, अलिफ, का। मीम पेश मो और नामुन। जीम ज़बर जे, मीम ज़ेर मी और दाल मिद। मुंजमिद, मुंजमिद यानी फ्रीज किया हुआ, रोका हुआ। मुंजमिद, मुंजमिद का मतलब फ्रीज किया हुआ, जमा हुआ, रोका हुआ वगैरह होता है। अलिफ ज़बर अ, से अलिफ सा, असा, से ज़ेर बड़ी से, असा से। अलिफ से, अलिफ से बड़ी असा से। असा से यानी संपत्तियाँ, असेट्स, असा से। जीम, अलिफ जा, रे छोटी री। जारी,
जीम अलिफ जा रे छोटी ए री जारी। अब ये सारे हुरूफ इसलिए नहीं मिलाए गए हैं कि अलिफ के बाद कोई हर्फ उससे मिलता नहीं है, इसलिए रे अलग लिखा गया है। रे के बाद भी कोई हर्फ उससे मिलाया नहीं जाता, इसलिए छोटी ए अलग लिखा गया है। जारी। काफ ज़बर रे कर, नून ज़ेर बड़ी ए ने करने। करने। काफ रे नून बड़ी ए करने। करने। रे के बाद कोई हर्फ उससे मिलता नहीं, इसलिए नून और बड़ी ए अलग से लिखा गया। मीम पेश मो, तो अलिफ ता, लाम ज़ेर ले, बे ज़बर है बा, मुतालिबा। मीम तो अलिफ लाम बे है, मुतालिबा। ये दो टुकड़ों में इसलिए लिखा गया है कि बीच में अलिफ आ रहा है, अलिफ के बाद कोई हर्फ उससे मिलता नहीं है, इसलिए लाम और बे है ये फिर अलग से लिखा गया है। अब देखिए ये तालिबान है। तालिबान में तोए का इस्तेमाल किया गया है। क्या हम यहाँ ते का इस्तेमाल कर सकते थे? ते का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते थे। अब सवाल ये होता है कि उर्दू में एक जैसी आवाज़ों के लिए दो हरूफ क्यों इस्तेमाल होते हैं? उसकी वजह ये है कि तोए ते की आवाज़ बिल्कुल हिंदी के ता जैसी है, और तोय की आवाज़ जो है वो बिल्कुल हिंदी के ता जैसी नहीं है। ये अरबी का हर्फ है, और अरबी में ते और तोय दोनों की अलग अलग आवाज़ें हैं। अब हिंदी में चूँकि सिर्फ एक ही हर्फ है हमारे पास, ता, और उसका इक्विवेलेंट उसके बराबर का हर्फ अरबी में ता है, तो वहाँ तो ता ठीक है। लेकिन अब तोय की आवाज़ ता से अलग है, और इसलिए इस आवाज़ के लिए हिंदी में कोई हर्फ नहीं है। उर्दू पर लेकिन अरबी के जो लफ्ज़ उर्दू में लिखे जाते हैं वो जिस स्पेलिंग से लिखे जाते हैं उसी स्पेलिंग से के साथ ही उर्दू में भी लिखे जाते हैं। तो अरबी के हरूफ में जहाँ पर तोय है वहाँ उर्दू में भी तोय इस्तेमाल होता है, जहाँ पर ते है वहाँ पर ते इस्तेमाल होता है। लेकिन उर्दू पर हिंदी के असर की वजह से हम दोनों का उच्चारण या प्रोनाउंसिएशन या तलफ़ुज़ एक ही तरह से करते हैं, ता ही करते हैं। जैसे हिंदी का ता करते हैं वैसे ही उसका भी ता करते हैं। लेकिन अरबी में वो हरूफ जिस स्पेलिंग से लिखे जाते हैं उसी स्पेलिंग से उर्दू में भी लिखे जाते हैं। हालांकि अरबी में तोय और ते दोनों की आवाज़ें अलग अलग हैं। अरबी में जो तोय की आवाज़ है वो है तो। तो ये हुआ तालिबान, तो तालिबान, तालिबान। लेकिन अब हिंदी के असर की वजह से अब हम उर्दू में भी ते और तो ये दोनों का तलफ़ुज़ या दोनों का उच्चारण एक ही तरह से करते हैं। आइए एक लफ्ज़ देखें जिसमें ते और तोय दोनों इस्तेमाल हुए हैं। इताअत, इताअत। अब यहाँ देखिए तोय भी इस्तेमाल हुआ है और ते भी इस्तेमाल हुआ है। उसकी वजह ये है कि उर्दू में अरबी में चूँकि दोनों हरूफ हैं, दोनों हरूफ की आवाज़ें अलग अलग हैं, इसलिए उर्दू में भी ये इसी स्पेलिंग के साथ लिखा जाता है। जहाँ पर तोय है वहाँ तोय इस्तेमाल किया गया है, जहाँ पर
تے ہے وہاں تے استعمال کیا گیا ہے. لیکن اب ہندی میں چونکہ ہمارے پاس کوئی الگ حرف نہیں ہے کہ جس کے لیے بتایا جا سکتا کہ یہ اس حرف کی آواز توئے جیسی ہے، تو اس لیے ہم اردو میں بھی دونوں کا تلفظ، دونوں کا اچارن ایک ہی طرح جیسے کرتے ہیں. یعنی ہندی کے تا جیسا ہے، دونوں کا اچارن ہم تا جیسا ہی کرتے ہیں. جبکہ لکھتے ہم اسی طرح ہیں جیسے عربی اسپیلنگ ہے، اسی اسپیلنگ میں ہم اردو میں لکھتے ہیں. ایک اور مشہور دیکھیں، طیارہ. طیارہ یعنی ایروپلین، ہوائی جہاز. اور دیکھیے اب یہ جو کہ ہندی کا ہی لفظ ہے، تو اس لیے تیار یہ ہندی کا لفظ ہے. اب ہندی کے الفاظ میں جہاں بھی تا کی آواز ہے وہاں تے کا ہی استعمال ہوگا، کیونکہ یہاں توئے کا استعمال تو اس لیے نہیں ہوتا کہ یہ عربی کا لفظ نہیں ہے ایک چیز. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہندی میں جو کہ تا ہے، اس لیے اردو میں بھی تے ہی استعمال کیا گیا ہے. تیار. اب ایک اور لفظ دیکھیں جس میں تے اور توئے دونوں استعمال ہوئے ہیں. تعطیل تے ہے اور پھر یہاں توئے ہے، کیونکہ عربی میں اسپیلنگ اس کی یہی ہے، پہلے تے ہے، پھر عین ہے، پھر توئے ہے. تعطیل کا مطلب ہوتا ہے چھٹی، ویکیشن. ایک اور لفظ دیکھیں جس میں دونوں توئے اور تے دونوں استعمال ہوئے ہیں. مطالبات یعنی مانگے، ڈیمانڈس. یہ توئے ہے اور یہ تے ہے. مطالبات. ایسا ہوتا ہے کہ بھاشاؤں میں، لینگویجز میں ایسا ہوتا ہے کہ کئی بار بہت سارے حروف کی آوازیں بدل جاتی ہیں. جیسے ہندی کی اگر ہم مثال لیں تو آپ یہ دو حروف دیکھیے، یہ دو شاہ ہیں، ایک یہ شاہ ہے اور یہ شاہ ہے. دونوں کا تلفظ یا دونوں کا اچارن ہم ایک ہی جیسا کرتے ہیں، جبکہ ان دونوں کا اچارن ایک جیسا ہے نہیں. ان دونوں کا اچارن بالکل الگ ہے. اس کا اچارن الگ ہے، اس کا اچارن الگ ہے. لیکن اب چونکہ ہم ان دونوں کا اچارن شاہ کی طرح ہی کرتے ہیں، اس لیے اگر ہم کوئی شبد جو ہم نے پہلے لکھا ہوا نہ دیکھا ہو، اس میں ہم یہ کنفیوز ہو جائیں گے کہ یہ شاہ استعمال کریں یا یہ شاہ استعمال کریں، کیونکہ جب ہم بولتے انہیں ایک ہی طرح سے ہیں تو ہم یہ نہیں سمجھ پائیں گے کہ اس شبد میں یہ شاہ استعمال ہوا ہے یا یہ شاہ استعمال ہوا ہے. اسی طرح اردو میں بھی ہے کہ جو شبد ہم نے نہیں دیکھے ہیں لکھے ہوئے، ان میں ہم اکثر کنفیوز ہو سکتے ہیں کہ یہاں پر توئے استعمال ہوگا یا تے استعمال ہوگا، کیونکہ جب بول ہم دونوں کو ایک ہی طرح سے رہیں تو ہمارے سامنے کوئی نیا لفظ آئے گا تو ہم یہ نہیں بتا پائیں گے کہ وہاں تے استعمال ہوگا یا توئے استعمال ہوگا. اچھا، ایک لفظ آیا تھا اس ہیڈنگ میں، اثاثے. وہاں سا کی آواز ہے لیکن ہم نے اس کے لیے سے استعمال کیا گیا ہے. اردو میں جبکہ اس کے لیے اس آواز کے لیے کئی حروف ہیں، سے، سین، صاد، یعنی تین حروف ہیں سا کی آواز کے لیے. اس میں سے سین جو ہے، سین بالکل ہندی کے سا جیسا ہے، بالکل ہندی کے سا جیسا ہے. اور سے اور صاد کی آوازیں الگ ہیں. صاد
کبھی آگے کسی پارٹ میں سواد کے بارے میں بات کریں گے. ابھی ہم سے کی بات کر لیں. دیکھیے سین کے لیے تو ہندی میں ہے حرف سا، کیونکہ دونوں کی آوازیں ایک جیسی ہیں. لیکن سے اور صاد کی آوازوں کے لیے کوئی حرف ہندی میں نہیں ہے. اس لیے اس کی نزدیکی آواز جو تھی سا، وہ ہم نے لے لی. تو ہندی تو جہاں پر سے یا صاد استعمال ہوتا ہے وہاں پر ہم ہندی کا سا ہی استعمال کرتے ہیں. اور ہندی کے اثر کی وجہ سے اردو میں بھی اب ہم سے سین صاد تینوں کو ایک ہی طرح سے بولتے ہیں. یعنی اس طرح سے نہیں بولتے ہیں جس طرح سے یہ حروف عربی میں بولے جاتے ہیں، جس طرح کا اچارن یا پروننسیشن ان کا عربی میں ہے. تو لیکن عربی کے جو حروف جس میں جہاں پر سے استعمال ہوتا ہے وہاں سے استعمال کیا جاتا ہے اردو میں بھی، جہاں پر سین استعمال ہوتا ہے وہاں اردو میں بھی سین استعمال کیا جاتا ہے، اور جہاں پر صاد استعمال ہوتا ہے وہاں پر صاد ہی استعمال کیا جاتا ہے. لیکن اب آوازوں میں فرق ہم ہندی کے اثر کی وجہ سے نہیں کر پاتے ہیں، اور تینوں کا ایک ہی طرح سے اچارن کیا جاتا ہے. جیسے ایک مثال آپ کو دوں میں انگریزی کی. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے سے کی جو اصلی آواز ہے، سے کا جو اصلی اچارن ہے وہ انگریزی میں موجود ہے، لیکن ہمیں سے زیادہ تر لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ اس آواز کے لیے ہندی میں کوئی حرف الگ سے ہے نہیں، اس لیے یہ بتایا نہیں گیا یہ فرق. تو لیکن ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو حروف ہندی میں نہیں ہیں، انگریزی کے بھی جو حروف کی بھی جو آوازیں ہندی میں نہیں ہیں، ان کے بارے میں جب بتایا جاتا ہے تو یہ بتلا دیا جاتا ہے کہ یہ آواز ہم کیسے نکالیں گے. بجائے اس کے ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں انگریزی میں ٹی ایچ کے دو تلفظ ہیں، اور ان میں سے ایک تلفظ ان حروف میں ہے. جیسے جب ہمیں انگریزی پڑھائی جاتی ہے اسکولوں میں عام طور پہ، تو یہ بتا دیا جاتا ہے ٹی ایچ کے دو پروننسیشن ہے، ایک تھا ہے اور دوسرا دا ہے. جبکہ انگریزی میں نہ تھا کی آواز ہے نہ دا کی آواز ہے، دونوں آوازیں نہیں ہیں انگریزی میں. تو جیسے کچھ حروف لیں، ان حروف کو ہم کیا بولتے ہیں؟ ان الفاظ کو ہم کیا بولتے ہیں؟ تھینک، تھنک، یوتھ، یعنی تھا کی طرح بولتے ہیں. جبکہ تھا کی آواز تو انگریزی میں ہے ہی نہیں. اب جب آواز ہے ہی نہیں تو ہم یہ کیسے بتا سکتے ہیں صحیح کہ اس کی آواز ہندی کے اس حرف جیسی ہے، کیونکہ ہندی میں اس آواز کے لیے کوئی حرف ہے ہی نہیں. تو اب ٹی ایچ کی جو آواز ہے، جیسے تھینک، تھنک، یوتھ، ان میں جو آواز ہے انگریزی کی، وہ بالکل وہی آواز ہے جو عربی میں سے کی آواز ہے. تو تھینک، جسے ہم تھینک بولتے ہیں، اسے ہمیں کیا پروناؤنس کرنا چاہیے؟ تھینک، تھینک. اب یہ جو سا کی آواز سنائی دے رہی ہے شروع میں، اس کے لیے کوئی حرف ہندی میں ہے نہیں. تو اس لیے ہمیں یہ بتایا جانا چاہیے تھا کہ یہاں پر ٹی ایچ کی آواز کیسے نکالیں. ان حروف میں جو ٹی ایچ کی آواز ہے وہ ف، یعنی جیبھ کو اوپر اور نیچے دونوں دانتوں کے بیچ میں لا کے پھر سا کے کہنے کی کوشش کیجیے، تو وہ جو آواز ہوگی وہ یہاں پر ٹی ایچ کی آواز ہوگی. تھینک، thank, think, youth, youth, thank, think, youth. اور یہی آواز بالکل عربی میں سا کی، سے کی ہے، اس سے کی ہے، اس سے کی ہے. تو جیسے یہ ایک حرف لے لیں آپ عربی کا
से मीम रे, इसे हम बोलते हैं समर, जबकि अरबी के हिसाब से इसका उच्चारण होना चाहिए समर। समर, देखिए फ़र्क देखिए, समर यानी हिंदी वाला सा और समर यानी अरबी वाला सा या अंग्रेज़ी का TH जैसी की आवाज़ इन हरूफ में है। थैंक, थिंक, यूज़। आइए इस हेडिंग को एक बार फिर पढ़ें। तालिबान का मुंजमद असासे जारी करने का मुतालबा। तालिबान का मुंजमद असासे जारी करने का मुतालबा। तालिबान का मुंजमद असासे जारी करने का मुतालबा।